بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، مکہ میں آخر وہ کون سا معجزہ دیکھا گیا جسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا مسلمان ہونے لگی؟ حقیقت جان کر آپ کا دل ایمان کی روشنی سے مزید منور ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے احترام اور فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے ایسے ہی ایک معجزے کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گئے، دل سینوں کے اندر تھم گئے، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عقل انسانی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن سب ایمان کی گواہی دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ کافروں کی زبانیں بھی لا الہ الا اللہ بول اٹھیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ سب سے درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ معجزہ بیان کرنے سے پہلے دوستو، خانہ کعبہ کی تاریخی تعمیر اور فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تاریخی روایات میں سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور آسمان پر موجود فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے فرزند حضرت شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا، لیکن کئی سال بعد خانہ کعبہ کی دیواریں طوفان نوح علیہ السلام میں غائب ہو گئیں۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس مقدس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ان حضرات کے بعد قوم عمالقہ کے ہاتھوں اس مقدس گھر کی تعمیر کی روایات ملتی ہیں۔ ان کے بعد قبیلہ جرہم نے کعبے کی عمارت بنائی، پھر قصہ بن کلاب نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے قریش نے اس کی تعمیر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ اس کے 82 سال بعد صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعمیر کعبہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف کو ڈھا دیا اور دوبارہ قریش کے نقشے کے مطابق کعبے کو تعمیر کیا، اور یہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ ماضی میں کعبے کو سرخ اور سفید غلافوں سے بھی ڈھانپا جاتا تھا۔ عباس خلیفہ کے دور میں غلاف کعبہ کو سیاہ رنگ میں بنایا گیا۔ دوستو، کعبے کا طواف گھڑی کی الٹی سمت میں کیا جاتا ہے، اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح طواف کرنے سے فاصلہ جلدی طے ہو جاتا ہے، بلکہ اس طرح طواف کرنے سے انسانی صحت اور دل پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف پہلے پانی میں تیر کر بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ سیلاب آنے کی وجہ سے اس کے آس پاس پانی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ یہاں صدیوں سے عجیب و غریب ایک عمل ہو رہا ہے کہ ایام حج میں مدینہ منورہ سے ایک خاص قسم کے کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کا تمام وقت مسجد حرم میں ہی گزارتا ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمزم کا بھی ایسا کنواں بنایا ہوا ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اس پانی سے دنیا کے دوسرے پانی کے برعکس کرنٹ نہیں گزرتا۔ ایسے کئی معجزات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خانہ کعبہ کے حج کی بے حد فضیلت بتائی گئی ہے، جسے پڑھ کر ہر مسلمان کا دل ایک مرتبہ ضرور خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی فضیلت کو پڑھیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض ہے، ان پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو منکر ہوں تو اللہ کو بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں آیت بالا کی تفسیر کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے: سب سے افضل جگہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر بنائی گئی ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف وہ مبارک گھر ہے جس میں رحمت اور مغفرت ہے، اور سارے جہان کے لیے سیدھی راہ اور ہدایت کی بنیاد ہے۔ سب رسولوں، ولیوں، مسلمانوں کی قبلہ گاہ ہے۔ خدا نے اس گھر کو بڑی عظمت و حرمت سے نوازا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کی تاریخی دلیل ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے، اور خدا کی عبادت کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ ابرہہ نے جب اپنے ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا جھنڈ بھیجا
جس نے ابرہہ کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائیں اور ان کنکریوں نے ابرہہ کے تمام لشکر کو برباد کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں ہی مر گیا۔ یہ واقعہ سن 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ آج بھی ایسے کئی معجزات پیش آتے ہیں جنہیں سن کر اور دیکھ کر ہمارے پورے بدن میں سنسنی سی بیٹھ جاتی ہے، ہمارا ایمان مزید منور ہو جاتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سفید نورانی گھوڑا حرم کعبہ سے اڑتا ہوا گیا تھا۔ اہل علم کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ براق تھا جو بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر پھر بادلوں میں غائب ہو گیا۔ یہ ویڈیو جب منظر عام پر آئی تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسے معجزہ قرار دیتے ہوئے کافی متاثر ہوئے۔ حال ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ حرم کعبہ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھے، تبھی ایک کبوتر کعبہ کی طرف چکر لگاتا ہوا آیا اور ایک شخص کے قریب زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس خبر نے مسلمانوں کے دل مزید روشن کر دیے اور یہ ایک دلیل بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کرتی ہے جو اس پاک ذات کی وحدانیت پر ایمان لایا ہو۔ ایک اور ایسا واقعہ کچھ سالوں پہلے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور لوگ حرم کعبہ میں با آواز بلند کلمے کا ورد کرنے لگے اور ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف ہم لوگ ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ جن ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں یا پھر اللہ پاک کا معجزہ دکھانے کے، انسانی آنکھ کو جلوہ دکھانے کے لیے کوئی فرشتہ ہو۔ ایک ایسا ہی واقعہ تب پیش آیا جب بہت سارے حاجی طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ لوگوں کو اس رات آسمان پہلے سے کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر نور برس رہا ہو۔ ہوا بھی اس رات بہت تیز چل رہی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص اپنے دوستوں کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے ان کی تصویر بنا رہا تھا کہ تبھی اچانک آسمان پر ایک نورانی مخلوق اڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ نورانی پیکر ہوا میں اڑتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ زائرین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک عجیب سی ہیبت کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، جبکہ وہ مخلوق تقریباً آدھے گھنٹے تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی اور پھر اڑتے ہوئے آسمان میں یوں غائب ہو گئی جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ اس منظر نے لوگوں پر رکت طاری کر دی۔ یہ منظر نہ صرف لوگوں نے دیکھا بلکہ اس شخص کے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اللہ کی وحدانیت میں لوگوں کے سر سجدے میں چلے گئے اور ہر طرف نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک عجیب سی فضا ہر طرف قائم ہو چکی تھی۔ کچھ زائرین نے یہ منظر اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا۔ جب یہ خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلی تو عقل انسانی دنگ رہ گئی اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی چونک گئے۔ مگر جب انہوں نے اس فرشتے کو طواف کرنے کے بعد آسمان میں غائب ہوتے دیکھا تو سب کا دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ کئی غیر مسلموں نے اس معجزے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ لوگ زیارت کعبہ کے لیے آنا شروع ہو گئے اور غیر مذہب ہی نہیں بلکہ سائنس بھی یہ ماننے کو تیار ہو گئی کہ وہ واقعی ایک معجزہ ہے جو انسانی آنکھ نے دیکھا تھا۔ بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ایسے ہی اچانک اپنے ہونے کی دلیل اشرف المخلوقات کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ایسے بہت سے معجزات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کے دل خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔